میں مولا حسین سے نہیں ملوں گا، میں ان سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ میں آج آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس نے اپنے سر کا امامہ اتار کر مولا حسین بادشاہ کی زری کے اوپر پھینک دیا کہ اب میں آپ سے نہیں ملوں گا، آپ کے در پہ نہیں آؤں گا، آپ نے مجھے زیارت نہیں دی ہے۔ اور اس شخص کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ جس سے ملنے آیا تھا اس سے نہیں مل سکا لیکن کسی اور سے ملا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنا بڑا واقعہ ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑا میسج ہوگا، میری طرف سے نہیں بلکہ مولا کی طرف سے۔ ایک بڑا شخص جو مولا حسین بادشاہ کی زری پہ 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے، 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ مولا سے التجا کر رہا ہے کہ مولا آپ مجھے زیارت دیجئے، میں آپ کی زیارت کے لیے اتنے دور سفر کر کے یہاں آیا ہوں، مجھے آپ زیارت دیجئے۔ اب 3 دن لگاتار وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، التجا کر رہا ہے، لیکن اس کو زیارت نہیں ملتی ہے، تو وہ اس قدر ناراض ہو جاتا ہے اور وہ یہ لفظ کہتا ہے کہ مولا آج کے بعد میں آپ کے در پہ آؤں گا ہی نہیں، میں آپ سے سخت ناراض ہوں، اور وہ اپنے سر کا امامہ اتار کر زری کے اوپر پھینک دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، باہر جاتا ہے تو باہر اسے ایک شخص ملتا ہے، وہ سید ہوتا ہے، یہ بھی سید ہوتا ہے، وہ بھی سید ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے کہ یار، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں؟ یہ روتا روتا باہر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے پتہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے مولا سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے تو جو ہے نا وہ مجھے زیارت ہی نہیں دی، میں اتنے دن سے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں مولا سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بس ایک جھلک مولا دے دیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا تم نے امامہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر غصے میں اپنا امامہ جو ہے امام کی زری کے اوپر پھینک دیا ہے۔ وہ شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم سید ہو، تم ان کے ماننے والے ہو، تم ان کے آل آدمی سے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گا، میں اب یہاں پہ آؤں گا نہیں۔ مطلب وہ اس طرح سے ناراض ہوتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تم امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتے لیکن تم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تم امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتے لیکن امام زمانہ کی زیارت کر سکتے ہو۔ وہ شخص اسے بازار میں لے کے چلتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیسے کر سکتے ہو۔ بازار میں سے لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دکان پہ سبز رنگ کا امامہ جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اسے دے دیا جائے۔ یہ جاتے ہیں، وہ پہنتا ہے، وہ امامہ اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ اب نیا امامہ لے کر جب واپس وہ زری کی طرف وہ شخص اسے لے کر آتا ہے، وہ اجنبی شخص، تو وہ فجر کی اذان کا وقت ہو جائے۔ اب رات کے وقت وہ سارا بازار میں جب ہو کر واپس آتے ہیں تو نماز کا، فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ تب وہ نماز پڑھنے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اندر نماز پڑھو۔ تو وہ شخص ابھی نوٹ کرتا ہے کہ میں سب میں جو ہے نا نماز کی سب میں شامل ہو گیا ہوں، نماز پڑھنا شروع کروں، لیکن یہ جو میرا اجنبی شخص ہے یہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ مطلب نماز میں نے شمولیت اختیار ہی نہیں کہ یہ ساتھ کھڑا ہے، ایسے ہی کھڑا ہے۔ وہ شخص سوچتا ہے کہ جب نماز ختم ہوگی تو میں اس سے پتہ کروں گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ دیکھتا ہے پیچھے، تو پیچھے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اجنبی شخص کون سا اس نے میرے ساتھ